تو اب جناب اس کے بعد بال جبریل کی شہرہ آفاق غزل آتی ہے، جو اس کی پہلی غزل ہے۔ یہ غزل ایسی ہے جیسے اقبال نے اپنا پورا پروگرام بتایا ہو۔ وہ اس کتاب کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو خورشید کا سامان سفر رکھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب اقبال کے تصور انسان کی تمام تفصیلات کا بیانیہ ہے، اور اس تصور مثالی انسان کے اس تصور کی تشکیل میں صرف ہونے والے یا ریفرنس کے طور پر موجود رہنے والے دیگر بڑے تصورات، مثلا تصور خدا اور تصور کائنات بھی اس میں اپنی پوری فعالیت کے ساتھ اور انسان سے جڑی ہوئی انٹریکٹیو حالت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا بنیادی موضوع انسان ہے، وہ انسان جو خدا کا بندہ ہے اور کائنات پر حاکم ہے۔ بال جبریل جیسے کہ اس نام ہی سے ظاہر ہے، اس ترکیب ہی سے ہویدہ ہے کہ یہ اس آدمی کا استعارہ ہے جس کا کامل ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے کمال اللہ نے عطا فرمایا ہے، القا فرمایا ہے، یعنی اسے جو وجودی کمال ہے وہ عطیہ خداوندی ہے، اور اس کا جو شعوری کمال ہے وہ القائے الہیہ ہے۔ تو بال جبریل کسے کہتے ہیں کہ میرا کمال اللہ سے ہے، اور اللہ تک پہنچ کر بھی اس کے حضور صاف میں، اس کے کرسٹلائزڈ پریزنس میں پہنچ کر بھی میرا کمال وجودی برقرار رہے گا۔ اللہ نے مجھے منفرد کر کے کامل رکھا ہے، اور یہ انفرادیت اللہ کے آگے بھی اسی طرح برقرار رہے گی جیسی کہ اس کے غیاب میں ہے۔ تو اقبال کا مختصر یہ کہ پورا تصور انسان اپنی اخلاقی جہت سے بھی، اپنے روحانی پہلو سے بھی، اور اپنی فزیکل بناوٹ میں بھی، اور اپنے میٹا فزیکل ایسنس میں بھی بیان ہو گیا ہے۔ اس تصور کا کوئی بھی بامانی جز، کوئی بھی لازمی جز اس کتاب سے باہر نہیں رہ گیا ہے۔ یعنی اقبال کے تصور انسان کی تمام تفصیلات اس کتاب میں آ گئی ہیں، اور ان میں کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں رہ گیا جو کسی اور نثری یا شعری بیانیے میں آ گیا ہو لیکن بال جبریل میں بیان ہونے سے رہ گیا ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے العما بت کدہ صفات میں۔ یہ ایک بہت مشکل اور انتہائی بڑے معانی رکھنے والی غزل ہے۔ اس کے لیے گویا پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے۔ انسانوں نے پوری تاریخ شعور میں معانی اور حقائق کی جو درجہ بندیاں، جو کیٹیگرائزیشن کی ہیں، اور جن درجات پر، جن کیٹیگریز پر منکر اور قائل دونوں کا اتفاق ہے، ان تمام مدارج کو اس غزل میں برت کر دکھا دیا گیا ہے۔ اس کو ہم تقدیری معانی کہتے ہیں۔ یعنی تقدیری معانی وہ کہ جن کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے وجود میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اس 5 شعر کی غزل میں وہ تمام تقدیری معانی آ گئے ہیں، انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں۔ تو ذرا محتاط ہو کر، غور سے اور مشکلات کے لیے تیار ہو کر، غواصی کے لیے آمادہ ہو کر
پرواز کے لیے کمر بستہ ہو کر اس کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ تو پہلے اس کے لفظوں کا تجزیہ کر دیتے ہیں، اس کے جو خاص لفظ اور تراکیب ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ کر دیں تاکہ ذرا سہل ہو جائے اس شعر میں داخل ہونا۔ تو نوائے شوق اس کی پہلی اہم ترکیب ہے۔ نوائے شوق کا مطلب ہے شوق کا اظہار۔ پہلے اس اصطلاح کو ہم ذرا متفرق انداز میں بیان کریں گے، پھر ان بکھرے ہوئے اجزاء کو سمیٹ کر ایک کل بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو شوق، یہاں شوق کا مطلب ہے وہ احساس جو یہ باور کرواتا ہے کہ مطلوب کی طلب لازم ہے لیکن اسے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کی طرف چلنا اور چلتے رہنا ضروری ہے لیکن اسے پانا محال ہے۔ ان دونوں کے یکجا حصول، ان دونوں کا تحقق یعنی ریئلائزیشن، ان کے مجموعے کا نام شوق ہے۔ جلنا ضروری ہے، آگ کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ذرا اس سطح پر پہنچا کر خود کو دیکھیں تو شوق کا لفظ اپنے اندرونی معنی آپ کے ضمیر میں منتقل کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی جلے بغیر چارہ نہیں ہے، پر آگ کبھی نہیں ملے گی۔ جلنا ضروری ہے اس آگ کے بغیر جس میں میں جلنے کی مشق کر رہا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے میرے اندر وہ شوق ہے۔ یہ اس کا شوق کا ابتدائی مفہوم ہے۔ دوسرے درجے میں شوق عشق کا وہ جذبہ ہے جس میں ہجر اٹل ہے اور وصل کی طلب گویا میرے وجود کی کل پونجی ہے۔ یعنی میرا شعور کہہ رہا ہے کہ ہجر اٹل ہے، وصل کبھی نہیں حاصل ہوگا، لیکن میری جو وجودی ارج ہے، میرے اندر تمناؤں کا جو ایک وجودی نظام چل رہا ہے، جن تمناؤں سے میں موجود ہوں، وہ سب تمنائیں جو ہیں وہ طلب وصل پر متحرک ہیں۔ تو گویا وصل کی طلب میرا اندوختہ ہستی ہے۔ ہجر کا اٹل ہونا اندوختہ شعور ہے اور وصل کی طلب یہ سرمایہ وجود ہے۔ یہ شوق ہے۔ ان دونوں کو ملا کر محسوس کرنے یا مفہوم بنانے اور تصور کرنے کی کوشش کریں تو اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو گویا آپ شوق کے اندر موجود معنویت تک اور اس کی احساساتی بناوٹ تک پہنچ گئے۔ ان دو مطلب جو میں نے ابھی دو باتیں عرض کی ہیں تو یہ آپس میں متضاد ہیں نا، ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ تو ان اپوزٹ اجزاء کو جمع کر کے دیکھیں کہ میرے شعور کی کل پونجی یہ ہے کہ وصل ناممکن ہے، محبوب کا وصل ناممکن ہے، جبکہ میرے وجود کی کل متاع، اس کا تمام تر نظام یہ ہے کہ وصل ہونا چاہیے۔ یعنی وصل ہونا چاہیے کی طلب اگر مجھ میں سے نکال دی جائے تو میرا موجود ہونا باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہجر کے اٹل ہونے کا یقین میرے شعور سے نکال دیا جائے تو میرا شعور جو ہے وہ ایک مرجھائے ہوئے بے حس پھول کی طرح رہ جائے گا، خوشبو سے خالی۔ تو خیر، اب یہ کیا ہوا کہ میں وصل کی طلب سے بنا ہوں، میں خود جو ہوں وہ وصل کی طلب سے تعمیر ہوا ہوں، اور میرا شعور جو ہے وہ ہجر کے اٹل ہونے کے یقین پر کھڑا ہے۔ یہ ہجر ٹل نہیں سکتا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن میں بنا اس سے ہوں
کہ وصل کی طلب ہی مجھے بٹھاتی ہے اور چلاتی ہے، وصل کی طلب ہی مجھے زندہ رکھتی ہے، وصل کی طلب ہی مجھے موجود ہونا کوالیفائی کرواتی ہے۔ تو اب ان دونوں کے اجتماع کو اگر ایک لفظ دینا ہو تو کہیں گے کہ یہ شوق ہے۔ ایک اور بات یہاں عرض کر دیں کہ مطلب ایک پہلو سے کہ کمال کی تعریف یہ ہے کہ اس کو زوال کا سامنا نہ ہو۔ کمال وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے زوال کا اندیشہ ہو۔ تو شوق جو ہے وہ عشق کا کمال ہے، اس تک پہنچ کے عشق کامل ہو جاتا ہے، اور اس کے ازالے کی یعنی شوق کے ازالے کی کوئی صورت فرض بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسی طرح باقی رہے گا، ایسے ہی مؤثر اور ایسا ہی فعال رہے گا۔ اگر وصل مل جائے گا تو شوق ختم ہو جائے گا۔ تو شوق کو کیونکہ زوال کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، شوق اپنے آپ کو ہمیشہ برقرار رکھے گا، ہر صورتحال میں برقرار رکھے گا۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو پھر اس صورتحال میں ہجر کا اٹل ہونا اور وصل کا مطلوب ہونا دونوں قابل فہم بھی ہو جاتے ہیں، اپریشیبل بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر میرے شعور یا میرے حال میں جس طرح ایک اکائی میں ڈھلتے ہیں، وہ اکائی متضاد، متصادم، متناقض اجزاء سے بنی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ گویا یہ دونوں خود سے اوپر اٹھ کر شوق کی آخری نسبت میں ڈھل کر اپنے اندرونی تضاد کو بھی ختم کر لیتے ہیں۔ تو نقطۂ کمال کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کے اجزاء جو نقص کے بیریئرز کو پھلانگ کر اس تک پہنچے ہوں، ان اجزاء میں فطری طور پر پائے جانے والے تصادم اور جدل کی کیفیت اس کل کے دائرے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو شعور اور وجودی حال کا جو تناقض ہے وہ شوق کی کلیت میں اپنے آپ کو ڈھال کر خود سے ایک ایسی ٹرانسینڈنس حاصل کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان پایا جانے والا تضاد رفع ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی اہم ٹرم ہے حریم ذات۔ حریم ان حدود کو کہتے ہیں جہاں غیر کا گزر نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا اور اٹھا کے کہیں تو ہم کہیں گے کہ حریم وجود کی وہ حد ہے جہاں بس ایک ہی ہو، اس کے غیر کا وہاں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ حریم وہ چار دیواری ہے، یہ حریم کا لغوی مطلب ہے کہ حریم وہ چار دیواری ہے، وہ پردے کی جگہ ہے، وہ پوشیدہ گھر ہے جہاں صرف مالک مکان رہ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور پہلو سے کہ حریم وہ چار دیواری ہے جہاں صرف مالک مکان رہ سکتا ہے، اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں مالک مکان کے علاوہ اس کے غیر کا گزر نہیں ہو سکتا، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حریم وہ حد وجود ہے، مطلب اپنے انتہائی معنی میں حریم وہ حد وجود ہے جہاں ذات احد کے علاوہ کسی کی سمائی نہیں ہے، کسی کی گنجائش نہیں ہے، کسی کا قیام نہیں ہے۔ تو حریم وہ مرتبہ ہستی ہے جہاں بس ذات ہی رہ سکتی ہے۔ تو ذات سے غیریت یا اپنائیت دونوں طرح کا تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز وہاں نہیں پائی جائے گی۔ اس سے تھوڑا سا اور اوپر اٹھ کے دیکھیں تو حریم وہ منتہائے ذات ہے جہاں گنتی بے معنی ہے، تعداد باطل ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ حریم واحد محض کا گھر ہے، اس ذات کا گھر ہے
جو واحد محض ہے، جہاں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ اس ذات کی یہ صفت اور وہ صفت، جہاں کسی بھی طرح کی گنتی نہ کی جا سکے، جہاں کسی بھی عدد کا مصداق موجود نہ ہو، وہ حریم ہے۔ جیسے میں ایک ہوں اپنی حد میں، میرے اندر گنتی کے 50 مصداقات موجود ہیں، آنکھیں 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، ہاتھ 1 ہے، تو یہ 2 کہنا بھی میری وحدت کے اندر، میری وحدت کے تجزیے کے طور پر درست ہو گیا کہ میں ایسا واحد ہوں جس کو کئی ایسے اوصاف اور اعضاء حاصل ہیں جو 2 اور 3 ہیں۔ لیکن حریم وہ سطح ہے جہاں ذات کا تجزیہ نہ کیا جا سکے، یعنی جہاں ذات اپنے اسماء و صفات دونوں سے ماورا ہو، جس کا تجزیہ نہ کیا جا سکے، جس میں کثرت نہ دیکھی جا سکے۔ تو جہاں مطلب حریم سے سمجھے نا کہ جہاں ذات اپنی وحدت میں خالص اور صاف اور منزہ ہو، ٹرانسینڈنٹ ہو، جہاں ذات یکتا ہو، بے ہمتا اور واحد ہو، یعنی یونیک ہو، اور اس کا تجزیہ نہ کیا جا سکے۔ تو خیر حریم وہ جگہ ہے جس میں جانا بھی منع ہے، جس سے نکلنا بھی منع ہے، یعنی کوئی باہر کا آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو وہاں ہے وہ اس سے اپنی اسی حالت میں باہر نہیں آ سکتا۔ تو خیر اب آئیے اس غزل کی ایک اور خوبی کی طرف۔ اس غزل میں بھی حسب روایت اقبال نے اپنی گفتگو، اپنے بیان کا آغاز بیان کل سے کیا ہے۔ اقبال کے یہاں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے اقبال کو شاعرانہ تحسین کی نظر سے پڑھا ہو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ چیز گویا اقبال کا مزاج تخلیق اور اسلوب صنعت ہے کہ ان کے ہاں نظم یا مسلسل بیان کے آگے بڑھنے کا انداز ایسا ہے جیسے آدمی پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہے۔ نظم لکھنے یا مسلسل غزل وغیرہ تخلیق کرنے کے 2 ہی اسالیب ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نظم لکھنا پہاڑ پر چڑھنے کا عمل ہے۔ یہ لوگ اجزاء سے، ضمنی امور سے، تشبیہ، استعارے اور دیگر محاسن کلام سے آغاز کرتے ہیں اور آخر میں منتہائے معنی پر پہنچ کر اپنی غزل یا نظم کو تمام کر دیتے ہیں۔ یہ نسبتاً عام طریقہ ہے، مطلب زیادہ تر شعراء ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص پہلے پورا اصول بتا دیتا ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلام شروع کرتا ہے، پھر اس کلام کو شعور کے لیے، مخاطب کے شعور کے لیے زمین پر کھڑے ہوئے سامعین کے ذہن میں اتارنے کے لیے وہاں سے اترنا شروع کرتا ہے، تاکہ یہ کلام یا یہ اصول انسانی حس کے لیے زیادہ زود رس اور اثر انگیز ہو جائے۔ تو اقبال کے ہاں نظم بنانے کا عمل، عمومی عمل ایسا ہی ہے کہ وہ پہلا شعر یا پہلا بند ہی ایسا کہہ دیتے ہیں جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، یعنی جہاں انہیں پہنچنا ہوتا ہے یا مخاطب کو پہنچانا ہوتا ہے وہ بات یہ پہلے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات میں شگفتگی اور فلاورنگ کا سا، نمو کا سا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اقبال کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ اس اعتبار سے ہماری شعری روایت میں غالباً کوئی شخص بھی ایسی تکنیک نہیں رکھتا۔ یہ جو وصف ہے یہ تکنیک کا، شعری تکنیک کا بھی خاص موضوع ہے، اور اس سے خیال بندی اور معنی آفرینی کے اس انداز پر بھی روشنی پڑتی ہے
جو اقبال سے خاص ہے، جو اقبال کا امتیاز ہے۔ مثلا پہلی بات تو سامنے کی ہے کہ اگر اس طرح کا آپ بیان پڑھیں کہ بیان کرنے والا پوری بات منتہائے معنی پہلے حصے میں بیان کر دے، اس کے بعد اس کی تفصیل کرے، تو ایسے کلام اور بیان کا مخاطب جو ہے وہ یہ پہلے ہی سٹیپ پر سمجھ لے گا کہ یہ شخص علل ٹپ بات نہیں کرے گا، غیر ذمہ داری سے گفتگو نہیں کرے گا، اس کا کوئی بھی بیان اس کے ارادے کلام سے باہر نہیں ہوگا، اس کا ہر بیان اس کے اندر مکمل اور مربوط ہو کر اظہار پائے گا۔ یہ مطلب یہ نظر میں رکھنے کی چیز ہے۔ تو گویا اقبال کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کہاں تک کہنا ہے، کہاں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، اقبال ایسے وہ لوگ ہیں جو منزل پہلے بناتے ہیں، راستے بعد میں تراشتے ہیں۔ یہ تکنیک کا عمل ہے اور کم از کم اردو کی حد تک اس تکنیک کا کوئی دوسرا نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فارسی میں البتہ کئی نمونے ہیں، ایسے بھی ہیں جو اقبال سے بہت بڑے ہیں۔ مثلا حکیم سنائی وہ اس تکنیک کے بانی ہیں، اس نزولی تکنیک کے بانی ہیں، اور تاریخ میں ذرا پیچھے کی طرف جھانک کر دیکھیے تو سنائی بالکل یہی تکنیک رکھتے ہیں جو اقبال نے سیکھی ہے ان سے۔ رومی بھی ایسی ہی تکنیک رکھتے ہیں، بلندی سے نزول کرنے والی، اور ایسے ہی اتنا ہی بڑا ایک اور نام ہے فرید الدین عطار، جنہوں نے منطق الطیر لکھی ہے جو دنیا کی بڑی شاعری میں شامل ہے، تو ان کا بھی اسلوب یہی ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ جو ہم خصوصیت بتا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن کی تکنیک نزولی ہے وہ زیادہ بڑے ہیں ان لوگوں سے جن کی تکنیک پہاڑ پر چڑھنے والی یا عروجی ہے۔ ہم تو صرف ایک امتیاز بتا رہے ہیں، ورنہ بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کی تکنیک دوسری ہے لیکن وہ اقبال وغیرہ سے بڑے شاعر ہیں۔ تو ہم بہرحال یہاں اس طرح سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دے رہے، ہم تو محض اس امتیاز کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ ایک پہلو سے تو تمہیدی باتیں ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ تمہید غیر متعلق نہیں ہوگی، یہ بھی اس شعر کی شرح کا ایک ضروری اور مفید حصہ ہے۔ تو خیر اب اس کے بعد شعر کو دیکھتے ہیں، ذرا ٹھیٹ انداز میں اس کے اندر اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الامام بت قدح صفات میں۔ اس شعر کے معنی کا جو ایک واقعیتی در و بست ہے نا، اس کی طرف ہم اپنی گفتگو کی ابتدائی میں کئی اشارات کر آئے ہیں۔ اب اس شعر کو ایک اور زاویے سے دیکھیے، یا یوں کہہ لیں کہ اس شعر کے مخاطب کو جس سطح پر ہونا چاہیے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں کچھ باتیں سمجھنی یا طے ہونی ہیں یا معلوم ہونی ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اوپر عرض کی کہ وجود واحد ہے، یہ مسلمہ ہے، یعنی وجود اور اس کی حقیقت سے متعلق کسی بھی بیان کا تجزیہ ہمیشہ اس مسلمے کی روشنی میں ہوگا کہ وجود واحد ہے۔ اب وہ وجود چاہے خدا کا ہو چاہے انسان کا، اس کا ایک ہونا اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اور دونوں کی تعریف، وجود چاہے خدا کا ہو، انسان کا ہو، کائنات کا ہو، اس کی تعریف ایک ہی معیار اور ایک ہی پیمانے سے ہوگی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ تو اب خدا تو وجود کی تعریف کو اپنے آپ کو، یعنی خدا تو وجود کی تعریف کو گویا
اپنے اندر کوئی ترقی اور اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کیے بغیر پوری کی پوری قبول کر لیتا ہے. یعنی وجود کی جو انتہائی تعریف بھی ہوگی وہ گویا ذات حق میں سمائی ہوئی ہوگی اور ذات حق ہی سے ڈیرائیو کی جائے گی. تو خدا کے لیے تو وجود کی تعریف کو کوالیفائی کرنا ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن انسان وجود کی اس تعریف کو، اس واحد تعریف کو قبول کرنے کے لیے اپنی حقیقت کے ساتھ رابطے کی نئی نئی صورتیں دریافت کرنے کا مجاہدہ کرتا ہے. یعنی خدا وجود کی ڈیفینیشن کا ماخذ ہے، سند ہے. انسان کو وجود کی تعریف پر پورا اترنے کی کاوش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کشٹ اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ مقدمہ تو وحدت الوجودی ہے، لیکن اقبال کے یہاں اس کے استعمال کی جو صورتیں ہیں اور اس کے جو اہداف ہیں وہ نہیں ہیں جو وحدت الوجودیوں کے ہیں. مطلب اقبال اس تعریف کے، اس اصول کے استعمال کی صورتوں میں بھی اصحاب وحدت الوجود سے مختلف ہیں، اور اس کے مقاصد اور اہداف میں بھی، اس کے نتائج میں بھی ان سے موافقت نہیں رکھتے. یہ بات بھی گویا طے ہے. مثال کے طور پر اسی شعر یا اسی غزل سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے. مطلب کیسے واضح ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کہ حقیقت کو احاطۂ تعریف میں لانے والی کوئی ایک منطق بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو وحدت الوجود کے تناظر سے باہر کی ہو. مطلب آپ وحدت الوجود سے پورا اختلاف رکھنے کی حالت میں بھی اگر حقائق کو حقائق کہتے ہیں اور صورتوں کی اصلی وحدت کو ڈیفائن کرنے چلیں گے تو حقائق کو شعور کا موضوع بنانے کے لیے آپ کو اس منطق سے مفر نہیں جو وحدت الوجودیوں کی بنائی ہوئی ہے. اختلاف اگر ہوتا ہے نا تو اس کے بعد کے مراحل میں یا حقائق کے مصرف اور استعمال میں ہوتا ہے. حقائق کے فہم یا معرفت کی بنیاد پر نکالے جانے والے نتائج پر ہوتا ہے. تو وہ اختلاف بھی ابھی آپ اس شعر میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس شعر میں اقبال کے خودی کے تصور نے گویا اپنی معراج کو پا لیا ہے. اس شعر کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے، ہم عرض کرتے ہیں کہ اقبال کے نظریے خودی کی تمام جہات کا اظہار خود اقبال کے یہاں اور کہیں نہیں ہے. مطلب ایسا اظہار اور کہیں نہیں ہے. اس لحاظ سے بھی یہ بہت اہم شعر ہے. اب یہاں سے ایک سوال اٹھے گا کہ وحدت الوجودی تصور وحدت اور اقبال کے تصور وحدت میں فرق کیا ہے. تو اس پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وحدت الوجودی تصور وحدت میں یا وحدت وجود کے تناظر سے انسان فعال حالت میں ایک سطح موجودیت سے اوپر اٹھ کر سرگرم عمل نہیں ہو سکتا. یعنی وجود کے حقائق کی اقلیم میں انسان اپنا فاعل بالاختیار ہونا ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انسان ہونے پر اصرار کرتے ہوئے، یعنی اللہ سے غیریت پر اصرار کرتے ہوئے وجود کے حقیقی مراتب میں داخل نہیں ہو سکتا. جن مراتب وجود میں انسان کا انسان کی حیثیت اور امتیاز کے ساتھ داخلہ ممنوع تھا، اقبال نے اس پابندی کو توڑ دیا. انہوں نے وجود کی حقیقت کے ہر مرتبے پر انسان کو اپنے ذاتی امتیاز
اور اللہ سے غیریت کے اصول پر قائم رکھتے ہوئے ثابت کیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ اگر آسان کر کے کہنا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وجود کی تعریف متعین کرنے کے دو درجات ہیں، وجود کی تعریف کرنے کے دو اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ وجود کو موجود سے اخذ کیا جائے، یعنی موجود کو دیکھ کر وجود کی تعریف وضع کی جائے یا حاصل کی جائے۔ تو ٹھیک ہے نا، ایک تو وجود کی تعریف کا ڈھب یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن کر کے موجود کو اس کا مصداق بنایا جائے، یعنی خود وجود کو موجود سے سمجھا جائے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موجود کو وجود سے سمجھا جائے۔ ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود اور موجود میں ایک لطیف مغایرت، یعنی ایک سٹل ادرنس ہوتی ہے، ایک باریک امتیاز ہے خود وجود اور موجود کا۔ تو چاہے آپ کسی زاویے سے دیکھیں، چاہے وجود کو موجود سے اخذ کریں، چاہے موجود کو وجود سے متعین کریں، دونوں صورتوں میں ایک بہت مخفی اور بہت ہی باریک سا نظری فرق پیدا ہو جاتا ہے وجود اور موجود میں۔ اس فرق کو کھولنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، اپریشیٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فرق خود اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود میں قائم ہے۔ یہی فرق خود انسان کی ذات اور انسان کے وجود میں قائم ہے، یعنی وجود اور موجود آپس میں کوئی ایسی نسبت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ایک کا نام دوسرے کو دیا جا سکے۔ وجود کو موجود کبھی نہیں کہا جائے گا، موجود کو وجود کا نام کبھی نہیں دیا جائے گا۔ تو جو بھی ایسا کہے گا کہ موجود وجود ہے یا وجود موجود ہے، تو یہ ایک مہمل اور بے معنی بات ہوگی۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے بہت سے مسائل آگے چل کر حل ہوں گے۔